أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذَا ذال کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، ذال پہ سیٹی کی آواز نہیں آتی۔ ذال کو ادا کرنے کے لیے زبان کی نوک کو دانتوں کے کنارے سے لگائیے۔ ذا کو لمبا کیا، الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا۔ طلقتم النساء، طا کو ادا کرنا ہے، تا نہیں پڑھنا۔ طا کو ادا کرنے کے لیے زبان کی نوک کو دانتوں کی جڑوں سے لگائیے۔ طلق، لام طلق پڑھنا ہے، دیکھیں نا لام پہ شد ہے، مشدد حروف دو بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار اپنے سے پیچھے والے حروف کی حرکت سے ملا کے، ایک بار جو اس پہ ہے۔ طلق، قاف پہ قلقلہ ہوگا کیونکہ قاف جزم کی صورت میں ہے۔ قلقلہ والے 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف جب بھی جزم اور وقف کی صورت میں آتے ہیں ان پہ قلقلہ ہوتا ہے۔ یا قاف دو نقطوں والے قاف کی بات کر رہی ہوں، مرکز والے قاف پہ قلقلہ نہیں ہوتا۔ طلقتم النساء، سین پہ سیٹی کے، نون پہ غنہ ہوگا، نون پہ شد ہے، سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی۔ سا کو لمبا کیا، اس پہ بڑی مد ہے، بڑی مد کو 3 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ نساء، فبلغنا، غین کو الگ کے اوپر والے حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اجلہن، دو تشمیہ ہا الگ کے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے، نون پہ غنہ کریں گے، نون پہ شد ہے۔ فلا، فا کو ادا کرنے کے لیے اوپر والے سامنے دانتوں کو ہونٹوں کے درمیان میں لگائیے۔ تعولوہن، یہ عین ہے، اس پہ جھٹکا نہیں دیا جاتا، جو حمزہ ہوتا ہے جزم کی صورت میں اس پہ دیتے ہیں ہم جھٹکا، اسے ہم تعذلوہن پڑھیں گے، تعذلو ایسے نہیں پڑھنا۔ تعذلو، ضاد کو موٹا پڑھا جاتا ہے، لو کو لمبا کریں گے، جزم والی واو سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا۔ ہن، نون پہ غنہ ہوگا، نون پہ شد ہے۔ این کہنا، ان نہیں پڑھا میں نے، ای پڑھا۔ جزم، جب بھی جزم اور شد ایک ساتھ آتے ہیں ہم جزم نہیں پڑھتے، ہم شد پڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں ادغام۔ ادغام بالغنہ بھی کہتے ہیں اور ادغام بالطعام بھی کہتے ہیں۔ کہنا، نون پہ غنہ ہوگا آگے کیونکہ حروف ہلکی نہیں ہے۔ حروف ہلکی کون سے ہیں؟ حمزہ ہا حلق کے نچلے حصے سے، عین ہا حلق کے درمیانے حصے سے، غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے حروف ہلکی کہا جاتا ہے۔ جس بھی حروف کے آگے آتے ہیں پچھلے حروف پہ نہ غنہ ہوتا ہے نہ اخفا۔ غنہ ہوتا ہے ناک میں آواز لے کے جانے کو، ان، ان، یم، اور اخفا ہوتا ہے منہ میں آواز رکھنے کو، ہم، کم، مم، یہ ہوتا ہے اخفا۔ یہ دونوں صورت میں ہوتے ہیں جب آگے حروف ہلکی نہ ہو۔ اب آگے حروف ہلکی نہیں تھا بلکہ کاف تھا تو میں نے یہاں غنہ کیا۔ کہنا، کاف مرکز والا باریک پڑھا جاتا ہے۔ زا کو سختی سے پڑھا جاتا ہے۔ ازواجہن، وا کو لمبا کیا، الف سے پہلے زبر ہے، حروف مد ایک الف کے برابر لمبا ہوگا۔ ہن، نون پہ غنہ کریں گے، نون پہ شد ہے۔ اذا، ذال کو نرمی سے ادا کیا جائے گا۔ رو، رو کو موٹا پڑھیں گے، رو پہ زبر ہے، رو کو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے جیسے زبان وائبریٹ کرتی ہے، ر کی آواز آنی چاہیے۔ زو، زو کو ہم ایک الف کے برابر لمبا نہیں کریں گے، ہم پڑھیں گے ترا، ترا زو، مطلب کہ ترا زو، جلدی سے بھی نہیں پڑھیں گے، ترا زو، بس تھوڑا سا۔ بینہم، میں نے ترا زو اس لیے اس طرح سے پڑھا، بالکل ہی اس کو ترا زو نہیں پڑھا، اسی لیے ایسے پڑھا کیونکہ دیکھیں جو واولین اور جالین ہوتے ہیں نا، وہ اس کو نہ ہم زبر کے برابر لمبا کرتے ہیں اور نہ ہی ہم ایک الف کے برابر، یہ ان دونوں کے درمیان میں اس کو لمبا کیا جاتا ہے، زبر اور الف کے درمیان میں، مطلب کہ ہم بالکل ہی ترازو نہیں، مطلب ترازو نہیں کریں گے فٹافٹ سے، ہم ترازو بس اتنا سا۔ اگر میں کہوں گی ترازو، وہ ایک الف کے برابر ہو جائے گا، ہم نے اس کے ایک الف کے برابر اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ حروف مدہ نہیں ہے، جزم والی واو سے پہلے پیش ہو تو وہ حروف مدہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے۔ بینہم، بینہم زیادہ لمبا نہیں کرنا، بینہم، ہم پہ اخفا ہوگا، آگے حروف ہلکی نہیں ہے۔ بالمعروف، بالمعروف نہیں پڑھنا،
रूफ, रूफ को लंबा किया, जिज़म वाली बाव से पहले पेश है, रूफ मद्दे कलिफ के बराबर लंबा होगा। ज़ालिका, दाल को नरमी से अदा किया जाएगा, दाल पे सीटी की आवाज़ नहीं आती। दाल ज़ुआ को अदा करने के लिए ज़बान की नोक को तंतु की किनारे से लगाइए। दाल पे खड़ी ज़बर कलिफ के बराबर लंबा होगा। काफ मरकज़ वाला बारीक पढ़ा जाता है। यू आइज़ू, यू को लंबा करेंगे क्योंकि यह रूफ मद्दा है। बिही, हा का नीचे खड़ी दे रहे अलिफ के बराबर लंबा होगा। मंग पे गुन्ना होगा, आगे रूफिल की नहीं है। काना, काफ मकद वाला बारीक पढ़ा जाता है। म्यंग कुम, मिन पे गुन्ना होगा और कुम पे इख्फा क्योंकि आगे रूफिल की नहीं है। यू मीनू नहीं पढ़ना। अब देखिए हमजा है, हमजा पे हम झटका देते हैं। यू मीनू बिल्लाही, अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ेंगे, अल्लाह के नाम से पहले जेर है, अल्लाह के नाम पे खड़ी ज़बर एक अलिफ के बराबर लंबा होगा। वल यौमिल आखिरी, हमजा के ऊपर खड़ी ज़बर एक अलिफ के बराबर लंबा होगा। आखिरी वक्फ आखिर, रॉ को बारीक पढ़ेंगे, रॉ के नीचे जेर है, लेकिन रॉ को इस तरह से पढ़ा जाता है जैसे ज़बान वाइब्रेट करती है, र की आवाज़ आती है, चाहे वो बारीक हो चाहे वो मोटा पढ़े, लेकिन आखिरी वक्फ आखिर ऐसे आवाज़ आई है। देखिए आप खुद नोट कीजिए इस बात को। मैं आपको एक एक लफ्ज़ इसलिए बताती हूँ अलग-अलग करके ताकि आप लोगों को सही से पता चल सके कौन सा मखारिज किस तरह से अदा किया गया है और आपको अदायगी के दौरान कोई मुश्किल ना हो, कोई डिफ़िकल्टी ना हो, कि आप आराम से आसानी से कुरान पाक को सही तलफ़्फ़ुज़ और मखारिज के साथ पढ़ सकें। ज़ालिकुम, ज़ाल के ऊपर खड़ी ज़बर है, अलिफ के बराबर लंबा होगा। कुम पे इख्फा नहीं होगा, आगे रूफ़िल की हमज़ा। अलिफ पे जब भी कोई हरकत आती है हम इसको हमज़ा कहते हैं। अज, जा को सख्ती से अदा किया जाता है। अज का, काफ के ऊपर खड़ी ज़बर एक अलिफ के बराबर लंबा होगा और काफ मरकज़ वाला बारीक पढ़ा जाता है। लकुम, लाकुम नहीं पढ़ा, मैंने लकुम पढ़ा। व अतहर, व अतहरु वक्फ, व अतहर मैंने त्वा पढ़ा है, मैंने ता नहीं पढ़ा। तो ऐसे करके देखिए, जैसे थूक बाहर निकल रहा होता है इस तरह की आवाज़ आती है त्वा को अदा करने के लिए। अतहर, वल्लाहु, अल्लाह के नाम को मोटा पड़ा, अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है, अल्लाह के नाम पे खड़ी ज़बर एक अलिफ के बराबर लंबा होगा। यअलमु, यअलमु नहीं पड़ा, यअलमु। व अंतुम, अन पे गुन्ना होगा, तुम पे इख्फा क्योंकि आगे रूफिल की नहीं है। ला को लंबा किया, अलिफ से पहले ज़बर है, रूफ मद्दे एक अलिफ के बराबर लंबा होगा। तअलमून, तअलमून नहीं पड़ा, तअलमून, मून को लंबा किया, जिस्म वाली वाव से पहले पेश है, रूफ मद्दे एक अलिफ के बराबर लंबा होगा। आइए इस आयत को रवानगी से पढ़ते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم.